بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش عافیت سے رکھے۔ غرور اور تکبر۔ آج کی سٹوری کا نام ہے غرور اور تکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت سی سرکش، فاسق اور فاجر شخص مخلوق خدا کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت لہو و لعب میں اور لوگوں کو ستانے میں گزرتا تھا۔ اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر بڑھاپے تک اس نے ظلم و ستم سے لوگوں کو انتہائی تنگ کیا۔ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کی اور نہ ہی نیکی کا کوئی کام کیا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر رہتے تھے اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی خوف کھاتے تھے۔ ایک دن اس راندہ درگاہ شخص کا فاسق و فاجر شخص نے یہ منظر دیکھا کہ ایک انتہائی عابد زاہد شخص اپنے بالا خانے سے اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت عقیدت سے آپ کے قدم چومے۔ ایسے معزز شخص کو ایسی عقیدت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں جھکے ہوئے دیکھ کر یہ بات احساس نشتر بن کر اس کے دل میں ایسی چبھی کہ اس کا سکون و چین جاتا رہتا اور وہ ہر وقت اس سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ ایک میں ہوں کہ لوگ جس کا نام لینا پسند نہیں کرتے اور اللہ کے ایک یہ نیک بندے ہیں کہ بڑے بڑے نامور اور عابد وزاہد ان کے پاؤں چومتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس پر وقت طاری ہو گئی اور وہ رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور جس وقت یہ گناہ کار گریہ زاری میں مصروف تھا، عابد وزاہد کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ اس نے انتہائی غصے سے اور حقارت سے کہا، آخر یہ محبوب یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کا تو یہاں کام کیا ہے؟ یہ تو دوزخ کا ایندھن ہے۔ یہ تو ایسا بدکار ہے کہ دوزخ میں بھی شاید اس سے پناہ مانگے۔ یہ باتیں سوچ کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ میرا انجام اس مردود کے ساتھ ہرگز نہ کرنا۔ جس وقت یہ دعا مانگ رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ گناہ گار یہ گناہوں سے شرمسار ہو کر اور توبہ استغفار سچے دل سے کرے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور جو شخص ہمارے دروازے پر عاجز بن کر آئے تو ہم اسے مایوس نہیں کرتے۔ ہم نے اسی وقت ان دونوں کی تو دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ عابد وزاہد نے یہ دعا مانگی تھی کہ اس کا حشر اس کے ساتھ نہ ہو، اس لیے اسے جنت کی جگہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اس نے اپنے زاہد و تقوی اور غرور کر کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ پاک غرور اور تکبر کو ناپسند کرتا ہے، خواہ کتنا ہی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں عاجزی، ندامت اسے بہت مرغوب ہے۔ ساری زندگی کسب و فجور میں گزارنے والا شخص بھی اگر سچے دل میں توبہ سے توبہ کرے اور ندامت کے آنسو بہائے تو رب جلیل رحیم و کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ زمین و آسمان کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، امید ہے آج کی سبق آموز کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔